کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ کیا ہم کتابوں کو نہیں مانتے؟ کیا ہم فرشتوں کو نہیں مانتے؟ کیا ہم آخرت کو نہیں مانتے؟ کیا ہم تقدیر کو نہیں مانتے؟ کیا ہم خیر و شر کو نہیں مانتے؟ کیا ہم جنت و دوزخ کو نہیں مانتے؟ تو سب کا جواب مسلمانوں کا یہ ہوگا، ہم سارے چیزوں کو مانتے ہیں۔ اب اتنے چیزوں کو مل کر ہم سب بھی مانتے ہیں، تو ہمارے میں چھوٹے مسائل کے اوپر کیوں اختلاف، چھوٹے مسائل کے اوپر کیوں ہم ایک دوسرے کے اوپر دشمنی عداوت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ تو آج مجھے اور آپ کو ایک ارادہ کر کے، یہ طے کر کے مجھے اور آپ کو یہاں سے اٹھنا ہے کہ ہم اتحاد پیدا کریں گے، اتفاق پیدا کریں گے، ہم مسلمان ایک ہو کر ہم زندگی گزاریں گے۔ اور عرب کے تاریخ کے اوپر میں اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں دشمنی عداوت بہت ہی تیز تھا، اور لوگ دشمنی کو نہیں بھولتے تھے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہاں تک تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، جب باپ مرتا ہے تو اپنے وارثین کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، بلا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وعدہ لیتا ہے، اے بیٹے میری دشمنی فلانے آدمی سے ہے، داؤد سے ہے میری دشمنی، میرے مرنے کے بعد بھی دشمنی کو تم قائم رکھو، برقرار رکھو، اس دشمنی کو مت چھوڑو۔ تو اتنی دشمنی عداوت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ دشمنی اگر ہے تو ہمیشہ کے لیے، سدا کے لیے دشمنی، اس میں کوئی معافی کا جذبہ، کوئی کمی کا جذبہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ بڑے بزرگ بھی بچوں کو اور جذبہ دلاتے تھے کہ تم اس دشمنی کو برقرار رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں برپا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو یہ عداوت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے دور کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہجرت کر کے مکے کو چلے جاتے ہیں، مہاجرین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مہاجرین اور انصار کو بلایا۔ مدینے کے جو لوگ رہتے تھے، انصار کو آپ نے جمع کیا، پھر مکے سے جنہوں نے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو بھی آپ نے جمع کیا، اور کہا ہے کہ آج سے تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ ایک طرف مہاجرین ہے، ایک طرف انصار ہے۔ اب ہوا یہ کہ تاریخ کے اندر سنہرے الفاظ سے لکھا ہے کہ ایک انصار ایک مہاجرین کو پکڑتا ہے ہاتھ اور لے کر جاتا ہے، اور اپنے دو گھر ہے تو بتاتا ہے، یہ میرے دو گھر ہے میرے بھائی، اس میں سے جو گھر تمہیں پسند ہو وہ لے لو۔ اے میرے بھائی، یہ میرے دو کھیتی باغات ہے، یہ کھجور کے باغات ہے، یا 4 باغات ہے، اس میں سے تم جو پسند کرتے ہو لے لو۔ یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ میرے 2 بیویاں ہیں، اگر تم کسی کو پسند کر لو تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ تو یہ جو دوستی، محبت، پیار و محبت کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی عروج پر لے آئے۔ اس کا تبصرہ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے، عداوت کے شکار تھے، یہ ہمارا ہی فضل ہے کہ تمہارے اندر دوستی پیدا ہوگی ہے۔ تو آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ جو انصار اور جو مہاجرین کے اندر جو رشتے قائم ہوئے تھے، آج بھی وہ رشتے قائم ہیں۔ ان رشتوں کے اندر درار پیدا نہیں ہوا۔ اپنے سگے بھائی سے، سگے خون کے بھائی سے بھی زیادہ ان کے رشتے قائم رہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر ایک بار میں ترجمہ سناتا ہوں۔ اللہ کے اس احسان عظیم کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کے فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، لیکن اللہ نے تم کو بچا لیا۔ تم دوزخ میں گرنے والے تھے، دوزخ کے اندر جانے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دوستی کو تمہارے بڑھا کر پیار و محبت میں اضافہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے تمہیں بچا لیا۔ تو یہ تاریخ کا بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہے، جس کو سیرت کے کتابوں کے اندر، ہر کتابوں کے اندر اس کو مواقعات کے نام سے لکھا گیا ہے کہ دونوں کو آپس میں جوڑا گیا تھا۔
پھر ایک حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار اور ضامن ہوں، میں ذمہ دار بھی ہوں، میں ضمانت بھی دیتا ہوں جنت کے نچلے حصے میں محل کا اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود، اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑے و تنازع سے دور رہے۔ میں حق پر ہوں، میں جھگڑ سکتا ہوں، لیکن میں نہیں جھگڑتا ہوں اور میں صبر سے کام لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے اس نچلے حصے کی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں مسلم امت کے اندر جو انتشار کا شکار ہے، میں حق پر ہوں، میری جماعت حق پر ہے، میرے مسلک حق پر ہے، میرا یہ ہاتھ اٹھانا حق پر ہے، میرا ہاتھ نیچے باندھنا حق پر ہے، میرا فاتحہ پڑھنا حق پر ہے، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ غلط نماز ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے، اور آپس میں دشمنی، عداوت اور بہت جو ہے غصے کے اندر آ کر لوگ اب جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حق پر ہونے کے باوجود بھی تم جھگڑا نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ آج ہمارا جھگڑا تو مسلمانوں کا یہی ہے، کوئی ہمارا الگ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا جھگڑا ان مسائل کے اندر ہی ہمارا جھگڑا ہے۔ اس جھگڑے میں اتنا عروج پر چلے جاتے ہیں جہاں تک کہ فساد بھی برپا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حق پر ہو، حق پر ہونے کے باوجود بھی اگر تم صبر کرتے ہو اور تنازع سے دور رہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اس نچلے حصے کے میں ذمہ دار اور ضامن ہوں۔ تو میں اور آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہ دنیا تو فانی ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ہم کو مرنا ہی ہے۔ ہم کو غصے میں آئے بغیر، ہم لوگ جھگڑا کیے بغیر، اس طرح جو ہے مسئلے مسائل کے اندر الجھے بغیر ہم صبر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کے اوپر ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ مسلمان کا گول اور کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان کا گول یہی ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ ہمارا گول، ہمارا نظریہ، ہماری محنت، ہماری دوڑ دھوپ یہی ہے کہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ سے انعام حاصل کرے، خوشنودی حاصل کرے، جنت کو طلب کرے۔ تو اگر ہمیں جنت درکار ہے تو ہم کو اس طرح جھگڑے سے، اس طرح فساد سے، اس طرح اختلافات سے دور رہیں اور سلام کرے کہ بھائی میں تو سلام کرتا ہوں، آپ اپنے مسلک پر عمل کیجئے، میں اپنے مسلک پر عمل کرتا ہوں۔ کتنی اچھی بات ہوگی۔ تو آج امت مسلمہ کو، خاص طور سے ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہے، ہر مسائل میں جو اختلاف ہے اس کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو نہایت جھگڑالو ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی آدمی ہے تو وہ ہے جو جھگڑا کرنے والا۔ اب میں اپنا جائزہ لے کر دیکھے کہ میں کہیں جھگڑا تو نہیں کرتا ہوں، آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ میں بار بار جھگڑا تو نہیں کرتا ہوں، ہر مسئلے پر میں الجھ جاتا ہوں، ہر مسئلے پر غصے میں آ جاتا ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو اس جھگڑے سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ پھر جو صبر کی جو چیز ہے، جو لوگ اس طرح کے اختلافات میں بہت ہی غصے میں آ جاتے ہیں، ان کا دل لبریز ہو جاتا ہے، ان کافر رہے، ان مسلمان نہیں ہوتا رہے، اس سے سلام نہیں کرنا رہے، اس سے بات نہیں کرنا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے کہ جب فرعون کی ظلم و ستم بڑھ گیا تھا، فرعون تو اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے کہا گیا ہے، تو فرعون کی جو دشمنی بڑھ گئی تھی، لوگوں کو مارنا، ختم کرنا، بنی اسرائیل کو ستانا، بہت اس کا عروج پر آ گیا تھا فرعون کا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، اے موسیٰ میرا ایک بندہ ہے جو باغی ہو گیا ہے۔ یہاں اللہ نے فرعون کا الفاظ استعمال نہیں کیا، میرا ایک بندہ ہے جو باغی ہو گیا ہے، جاؤ میرے اس بندے کے پاس جاؤ، تم نرمی سے، صبر کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ ایک پیغمبر کو جب فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے تو کہا ہے کہ وہ میرا بندہ باغی ہو گیا ہے،
جاؤ فرعون کے پاس اور تم ان سے گفتگو کرو، نرمی کے ساتھ گفتگو کرو۔ واہ، کتنی خوبصورت بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا ہے۔ ہم نبیوں کے امتی ہے، ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو پیغام، نبیوں کے اخلاق و کردار مجھے اور آپ کو دیکھنی ہے، تو ہمارے پاس یہاں تو اللہ کے باغی سے کہا جا رہا ہے کہ نرمی سے گفتگو کرو، ہم تو مسلمان سے نرمی سے گفتگو بات کرنے کے لیے تیار نہیں، مسلمانوں سے صبر کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تشدد کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے کہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اور ایک ہی لمحے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت لے آ سکتا ہے۔ وہ جو کیڑا انسانوں کو نظر نہیں آتا، وہ جو کیڑا انسانوں کو نہیں دکھتا کورونا کے نام پر، وہ اگر میرے اور آپ کے اندر داخل ہو جائے تو ہم کچھ ہی لمحوں کے اندر جو ہم موت کے منہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب انسان مرے گا، کس حالت میں مرے گا، کہاں مرے گا، کس عمر میں مرے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تم اپنے آخرت کا سودا کر لینے کی کوشش کرے، جھگڑوں سے بچے، اس طرح اختلافات سے بچے، اس طرح فتنوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ پھر میں اور آپ آگے بڑھیں تو جب یہ جو مسلمان ہم لوگ جو گروہ بندی کا شکار ہوتے ہیں، اپنا لیبل بھی لگا لیتے ہیں، ہم لوگ بولنے میں جھجکتے بھی نہیں ہیں، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، یہ نہیں کہتے میں فلانے جو ہے مسلک کا ہوں، میں فلانے مسلک کا ہوں، میں فلانے مسلک کا ہوں۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے، میں اللہ کے بندہ ہوں، میں تو کلمہ گو ہوں، یہ کہنے کے بجائے ہم اپنے جو مسلک کا نام بول کر ہم فخر اور غرور محسوس کرتے ہیں۔ دلی میں جب فساد برپا ہوا حال ہی میں، تو وہاں جو فساد برپا کرنے والے جو گنڈے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کس مسلک کے ہیں، آپ فلانے کے مسلک کے ہیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، فلانے مسلک کو مارا جائے گا۔ کیا یہ مارنے والا اس طرح دیکھے گا کہ یہ کس مسلک کا ہے؟ وہ تو دیکھے گا کہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے۔ اب یہ کورونا جب وائرس بھی آیا ہے تو وہ بھی کسی سے نہیں پوچھے گا کہ تم کس مسلک کے ہو۔ حق والا مسلک وہ اگر ہے تو کرونا نہیں آئے گا، باطل مسلک پر ہے تو کرونا آ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا نا۔ جب آئے گا تو وہ سب کے اوپر آئے گا، فلانے کے اوپر بھی آئے گا، فلانے کے اوپر بھی آئے گا، تقوی والے کے اوپر بھی آئے گا، شرابی پر بھی آئے گا، ظلم کرنے والے کے اوپر بھی آئے گا، نیکی کرنے والے کے اوپر بھی آئے گا۔ تو یہ بھید بھاؤ ان کے اندر موجود نہیں ہے، تو ہمارے اندر جو بھید بھاؤ ہے اس کو مجھے اور آپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ کیا ہم کتابوں کو نہیں مانتے؟ کیا ہم جو ہے فرشتوں کو نہیں مانتے؟ کیا ہم آخرت کو نہیں مانتے؟ کیا ہم تقدیر کو نہیں مانتے؟ کیا ہم خیر و شر کو نہیں مانتے؟ کیا ہم جنت و دوزخ کو نہیں مانتے؟ تو سب کا جواب مسلمانوں کا یہ ہوگا، ہم سارے چیزوں کو مانتے ہیں۔ اب اتنے چیزوں کو مل کر ہم سب بھی مانتے ہیں، تو ہمارے میں چھوٹے مسائل کے اوپر کیوں جو ہے اختلاف، چھوٹے مسائل کے اوپر کیوں ہم جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے دشمنی عداوت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج مجھے اور آپ کو ایک ارادہ کر کے، یہ طے کر کے مجھے اور آپ کو یہاں سے اٹھنا ہے کہ ہم اتحاد پیدا کریں گے، اتفاق پیدا کریں گے، ہم مسلمان ایک ہو کر جو ہم زندگی گزاریں گے۔ تو ہم سب فروعی اختلافات کو الگ الگ کر کے اللہ کی خوشنودی کے لیے سب ایک ہو جائیں۔ جو ہماری جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، جو فروعی اختلافات ہیں، یہ جو بیس جو میں نے بتایا تھا کہ اس کو بیس بنا کر، اللہ ایک، رسول ایک، خانہ کعبہ ایک، نماز ایک، روزہ ایک، حج ایک، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، جنت کو ماننا، دوزخ کو ماننا، ان سارے چیزوں کو ایک بیس بنا کر جو فروعی اختلافات ہے اس کو ہم طاق کے اندر ڈال دیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں۔ اور ایک شاعر نے کہا، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے گی۔ یہ بکھرے ہوئے تاروں سے، بکھرے ہوئے انسانوں سے، بکھرے ہوئے مسلمانوں سے کیا جو انقلاب برپا ہوگا؟
जरूरत तो इस बात की है कि हम जो है मिलजुल कर रहे हैं। तो मैं और आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर आज हम देखते हैं पूरे दुनिया मिलकर, पूरा यूरोप और जितने भी मुल्क हैं, हम देखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस्लाम को मिटाया जाए, इस्लाम की तालीम को खत्म किया जाए, मुसलमानों की जो है आबादी को कम किया जाए, मुसलमानों के मसाजिद को खत्म कर दिया जाए, अजान को बंद कर दिया जाए, पर्दे को बंद कर दिया जाए। इस तरह 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 से हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर के गैर मुसलमान जिसे हम कहते हैं, यहूदी है, नसारा है, और जो लोग खुदा को नहीं मानते हैं, इस तरह लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हमारे लिए प्लानिंग करते हैं, हमारे सोचते हैं, हमारे लिए गौर करते हैं कि इनको जो है इस तरह जो है समाज से कटा देना चाहिए, इनको दुनिया से मिटा देना चाहिए, इनको असल इस्लाम पर कायम रहने नहीं देना चाहिए। इस तरह के तरह तरह की चीजें, ये टेररिस्ट है, ये फलाने हैं, ये जो है खूनखार है, इस तरह के बहुत से चीजें जो इस वक्त बोलने के लिए मौका नहीं है कि इस तरह तेजी के साथ दुनिया आपके खिलाफ आवाज उठा रही है, आपके खिलाफ साजिशें कर रही है, आपके खिलाफ हजारों लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है, आपके खिलाफ पूरे टीवी के चैनल्स काम कर रहे हैं, आपके खिलाफ किताबें लिखी जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक कहा गया है एक 10 साल के अंदर 3600 किताबें इस्लाम के खिलाफ में लिखे गए हैं। इस तरह सीरीज बनाए जा रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। पुलिस वाला अगर है तो दाढ़ी छोड़ना है तो हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ेगी, उसे दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होगी। इस तरह कितने चीजें हैं जो हम देखते हैं, तो हम हिसाब नहीं कर सकते हैं कि इस्लाम के खिलाफ इस तरह तेजी के साथ जो है मुख्तलिफ चीजें आ रही है। अब जो मुसलमान है, अल्लाह ताला ने मुसलमान को खलीफा बनाया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, हमने तुमको खलीफा बनाया है। तुम्हारा काम बैठे रहना नहीं है, खिलाफत को संभालना है, अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है। तो आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर कि इस्लाम को समझने वाले कम ही लोग जो है दुनिया के अंदर मौजूद है। थोड़ा बहुत तो समझते होंगे इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, लेकिन अक्सरियत, अब हिंदुस्तान में जब हम रहते हैं तो यहां से 80 करोड़ की आबादी को इन्हें मालूम नहीं है कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, इनका किताब के अंदर मैसेज क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक और किरदार क्या है, उन्हें मालूम नहीं है। अब हमें तो झगड़ने में ही फुर्सत नहीं मिल रही है, तो हम कैसे उन तक पैगाम पहुंचाएंगे? होना तो ये चाहिए था कि हम इकट्ठा होते, होना तो ये चाहिए था कि हम जो है यूनिटी पैदा करते, हम जो है एक प्लानिंग करते। इस्लाम के खिलाफ एक तरफ आवाजें उठ रही है तो इसको खत्म करने की किस तरह कोशिश किया जाए, और जिनको इस्लाम जो है नहीं पहुंचा है, कुरान नहीं पहुंचा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं पहुंचा है, उन तक इस्लामी तालीमात को किस तरह पहुंचाया जाए। ये तनहा नहीं होगा जब तक हमारे अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा नहीं होगा, हम सब एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, उस वक्त तक ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। ना इस्लाम के खिलाफ जो हो रहा है उसे खत्म नहीं कर सकते, और जो दुनिया के अंदर जो लोग इस्लाम के बारे में जो मालूमात नहीं रखते हैं उन तक जब इस्लाम को पहुंचाना चाहेंगे, तब भी मेरे और आपके अंदर जो इत्तिहाद और इत्तिफाक की जरूरत है। तो मुझे और आपको इन हालात में, जो दुनिया के अंदर जो हालात बड़े तेजी के साथ बिगड़ते जा रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही है, और जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यहाँ के बरादरान वतन बहुत अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, हम अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने प्यार और मोहब्बत से उनके दिलों को जीत सकते हैं और उनके सामने इस्लाम के पैगाम को हम पेश कर सकते हैं। ये मौके है जो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दिया है, लेकिन हम उस मौके को इस्तेमाल किए बगैर हम आपस में दुश्मनी का, अदावत का, झगड़े का हम लोग शिकार हैं। मैंने गुज़िश्ता भी बताया था ना कि एक ऑफिस में 2 मुसलमान रहते हैं, वो आपस में हमेशा झगड़ते रहते हैं और गैर मुस्लिमों के साथ बड़े अच्छे जो है दोस्ती के साथ रहते हैं। अब ये 2 चीजें मैंने बताया, फिर उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि फिर मुस्लिम समाज की तरफ भी मुझे और आपको देखना है। आज मुस्लिम समाज के अंदर बिगाड़ पैदा हो गया है, मुख्तलिफ तरीके से हम देखेंगे तो आज बेवाओं के अंदर इजाफा हो गया है, तलाक में इजाफा हो गया है, फैशन परस्ती में मुसलमान लड़कियां आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो है
غیر قوم کے افراد سے نکاح تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اس طرح جو ہے غیر قوموں کے ساتھ شادی کرنا، بیاہ کرنا، اور اسی طرح نوجوان بچوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ ڈرگ کا شکار ہو رہے ہیں، شراب عام ہوتے جا رہا ہے، اس طرح مسلم سماج کے اندر رسم و رواج بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں جس پر میں اور آپ غور کرتے ہیں تو ایک طرف جو مسلم امت کو بھی مجھے اور آپ کو سنبھالنا ہے، ایک اسلام کی دشمنی جو کر رہے ہیں اس طرف ہم کو ڈیفنس کرنا ہے، دوسرے طرف ہم جن تک اسلام نہیں پہنچا ہے ان تک ہم کو اسلام پہنچانا ہے، پھر ہمارے گھر کے اندر جو آگ جل رہا ہے اس آگ کو بجھانی ہے، ان کو سمجھانا ہے اور ان سب کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ لیکن آج ہم اختلاف کے اندر ہم بالکل تیزی کے ساتھ، بھی میں نے بتایا تھا نا کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے جھگڑا کرنے میں، ہمیں فرصت ہی نہیں ملتا ہے ایک دوسرے کو فتویٰ دینے میں، تو ہم اسلام کی دعوت دوسروں تک ہم کیسے پہنچائیں گے؟ جب بیت المقدس پر اسلامی فوج حملہ کے لیے پہنچا تو تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ وہاں بیت المقدس کے اندر جو لوگ یہودی موجود تھے انہوں نے وہاں جو مسئلہ چھڑا ہوا تھا ان کے علماء میں، عوام میں، کہ بڑے بزی تھے، بہت بزی تھے، جس طرح کہ آج مسلمان یہاں فرقہ بندی کے اندر جو بزی ہے، اس زمانے میں وہاں بھی بزی تھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے گدھے کا پیشاب پاک تھا ناپاک تھا۔ گدھے کے پیشاب کے اوپر پورا ڈسکشن شروع ہو گیا، فتوے بازی شروع ہو گئی، علماء کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا، عوام کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا۔ اسی جھگڑے کے اندر وہ لوگ لڑتے رہے اور مسلمان فوج جا کر بیت المقدس کو قبضہ کیا اور جو ہے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی جیت ہوگی۔ تو آج میں اور آپ دیکھتے ہیں جس سماج کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آج میں اور آپ بھی انہیں حالات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا تُنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا يَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم نہیں اٹھو گے تو ہم تمہیں دردناک سزا دیں گے، پھر تمہارے جگہ دوسرے قوموں کو لے آئیں گے، اور اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ إِلَّا تُنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا يَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تمہارے جگہ دوسرے قوم کو لا کر بٹھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا نہیں رہے گا کہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ہم دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، قرآن کا کام نہیں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نہیں کر رہے ہیں، اب جو برائی ہو رہی ہے برائی کو نہیں مٹا رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تماشا دیکھتا نہیں رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ إِلَّا تُنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمًا، ہم تم پر عذاب کو مسلط کریں گے اور تم کو اس مقام سے ہٹا کر پھینک دیں گے اور دوسرے قوموں کو لا کر ہم اس مقام پر بٹھا دیں گے، وہ تمہارے جیسے ناشکرا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہا ہے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور ہر طبقے کے افراد سے میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غضب آنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی عذاب آنے سے پہلے میں اور آپ توبہ کر لے، استغفار کر لے، ایک دوسرے سے پیار و محبت سے گلے ملنے کی کوشش کرے، گلے ملتے وقت میں میرے دل کو آپ کے دل سے ملانے کی کوشش کرے۔ لوگ کہتے ہیں گلے تو ملتے ہیں کہ دل نہیں ملتے ہیں، لیکن پہلے دل کو ملائیے، اس کے بعد گلے ملیے، تو اتنا ہی جو ہے آپ کو مزہ آئے گا کہ دل سے دل ملنے کی وجہ سے ہمت بڑھے گی، طاقت بڑھے گا، ہمارے اندر جو ہے جذبہ آگے بڑھے گا۔ اس طرح ہم ہندوستان کے مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں گے۔ یہ جو اختلافات ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اختلافات نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس پر میں نہیں جاتا ہوں، بلکہ ہمارا جو اختلافات بڑی چیزوں پر نہیں ہے، میں نے ابھی جو بتایا تھا 7 8 9 چیزوں میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر ہم انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا قیامت کے دن کیا ہوگا، اس زمانے میں دیکھا جائے گا، اللہ کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن اس وقت ہم عفو و درگزر سے کام لے، پیار و محبت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر امن اور سکون ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوگی، برکتیں ہوں گی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔
فرما۔ اے اللہ ہندوستان میں جتنے بھی مسلکی موجود ہے ان سارے لوگوں کے اندر اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ آج جس بیماری سے سارے انسانیت پریشان ہے مولا، اس بیماری سے سارے انسانیت کو نجات دلا۔ اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، اس بیماری کے لیے دوا کا انتظام ہو سکنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔